لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جميلا جزيلا دائما أبدا، والصلاة والسلام على محمد الخير البرية وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بالفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ماہ ذوالحجہ نصیب فرمایا. اور ماہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اہمیت سبحان اللہ اس کو کیا کہنا کہ قربان جائیے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں عشرہ ذوالحجہ یعنی کہ حج کے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے. حتیٰ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے. 10 دن کے اندر ہر دن کا روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اور فرمایا اس میں ہر رات میں جاگ کر عبادت کرنا سبحان اللہ شب قدر کے برابر اجر و ثواب. ناظرین، کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم مہینہ ماہ ذوالحجہ نصیب فرمایا. پھر دیکھیے، قربان جائیے، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے اور فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. کلمہ شہادت، شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور 5واں رکن فرمایا کہ وہ حج ہے. اگر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پاس زاد راہ موجود ہے تو اس پر حج فرض ہے تو وہ حج کی ادائیگی کرے. ناظرین کرام، حتیٰ کہ میں اس سے متعلق غور کر رہا تھا کہ ماہ ذوالحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 5 عبادتوں کی توفیق دی ہوئی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اور اللہ کو یہ کلمات بھی اتنے محبوب ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟
تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا، سبحان اللہ، نماز کی اقامت صلاۃ کی پابندی ہو رہی ہے، اور پھر سبحان اللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کی کثرت ہو رہی ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر سبحان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ، روزے رکھنا، تو ماشاء اللہ اس مہینے کے اندر خوش نصیب ہے وہ مائیں بہنیں، وہ بزرگ، وہ ہمارے بھائی جو ماشاء اللہ 9 ذی الحجہ تک باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ماشاء اللہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر ہر سال 9 روزے رکھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر ماہ رمضان مبارک کے بعد یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی کی خاص کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے، اور خوش نصیب ایمان والے، ایمان والیاں جو سبحان اللہ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سال اللہ کے مختلف کنٹریز سے جو اہل ایمان جوق در جوق حرمین شریفین کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ کرم نوازی فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ سال ہمیں پھر حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ وہ اہل ایمان جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سک رہے، فرمایا کہ یہ تمہاری تڑپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں محروموں میں نہیں رکھیں گے، تمہیں مقبول بندوں میں شامل کر لیں گے، لیکن ہاں جو کرم نوازیاں میں ان پر کر رہا ہوں وہ تم پر بھی کروں گا، لیکن کچھ اعمال کی پابندی کر لو، کچھ اعمال ایسے اختیار کر لو جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلیات اور انوار اور برکات جو انہیں نصیب ہو رہی ہیں وہ تمہیں بھی نصیب ہو جائیں۔ فرمایا کیا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں اگر ہم حج کی اہمیت اور فضیلت کی طرف جائیں تو قربان جائیے وقتاً فوقتاً آپ اپنے اسی ٹی وی چینل اسلام چینل اردو پر الحمدللہ مختلف علماء کرام سے اور مختلف اسکالر سے آپ حضرات سنتے رہے کہ حج کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور جو حج پر فرض ہو اور وہ نہ جا سکے، ابھی ساری صورتحال آپ اس سے واقف ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو یہ چاہتا ہوں اس طرف لے کے جاؤں کہ کچھ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام کے ذریعے سے جو بیت اللہ کی تعمیر کروائی، زمین پر پہلا گھر بنوایا، اس کی تھوڑی سی کیونکہ یہ جو ہے ایک ایمان بھرا واقعہ ہے، ایمان بھرا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام نے یہ جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، تیرا گھر تو میں نے بنا دیا ہے، تیرے حکم کی میں نے تعمیل کر چکا ہوں، اب یہاں کیسے آئیں گے لوگ، کیسے عبادت کے لیے آئیں گے، کون آئے گا اس کی طرح؟ میرے خلیل چلے جائیے صفا کی چوٹی پر اور ندا لگائی، اللہ اکبر۔ مسلم شریف سے مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا لگائی، آواز لگائی، اللہ اکبر، یا رب العالمین، یہاں میں آواز لگا رہا ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون میری آواز سنے گا؟ فرمایا اے ابراہیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والے اور ایمان والیوں کو پہنچانا میرا کام۔ اور دیکھ لیجئے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنی مرتبہ سعادت دی، ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہے جو ہر سال یہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا پر ہم نے کیا پڑھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ، اب یہاں پر عبادت کس کی ہوگی؟ لبیک لبیک کیا مطلب ہے؟ حاضر ہوں یا رب، میرے رب تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، کوئی
شریک نہیں. ہاں اسی بیت اللہ کے اندر جو ہے مختلف بت رکھے گئے تھے، لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر بنوایا، اللہ اکبر، تو پھر بتوں کو پاک کروا دیا گیا. اللہ اکبر. اور پھر سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ اہل ایمان کو یہ توفیق دی اور اہل ایمان حاضر ہوئے. لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی کچھ چلے جائیں تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جنہیں لقب عطا کیا گیا، آخر یہ خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟ ناظرین کرام، راہ خدا میں قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. راہ خدا میں قربانی دینا، مال کی قربانی دینا بھی بہت بڑی بات ہے، اپنی جان کی قربانی بھی دینا بڑی بات ہے. ایک ماں سے پوچھئے جب اس کے بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کسی کا کوئی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے، تو مائیں والدین یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کو کچھ نہ ہو، اور میں جو ہے یہ بیماری مجھے لگ جائے، یہ پریشانی مجھے لاحق ہو جائے، میرے بچے کی پریشانی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اولاد کی طرف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ڈال لیا. اور پھر سبحان اللہ، اور وہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا وہ منظر پیش کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام فلما بلغ معه السعي. اگر اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر گھر سے نکل گئے، بیوی ساتھ میں پوچھ نہیں رہی کہاں جا رہے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بات بھی نہیں ہوئی. ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں، پوچھتی ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں بولتے. پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے سر مبارک ہلایا اور فرمایا ہاں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کے ہاتھ چھوڑ دیا. باقی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. لیکن پھر جو میں اصل پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، کہ مکے کی آبادی کیسے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ یہ جنگل بیابان تھا، یہاں تو صحرا، مطلب یہاں پہاڑی تھے، پہاڑیاں تھی، کچھ نہیں تھا یہاں. مکے کی آبادی کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے تو وہ مواقع بھی یاد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی تڑپ ہوئی اور پیاس پانی کی طلب ہوئی. اب ماں تلاش کر رہی ہے، صفا مروا کے درمیان میلین اخزرین، آج بھی مرد حضرات جو ہے اس کے درمیان میں تیز قدموں سے چلتے ہیں. اللہ اکبر. خواتین تیز قدموں سے چلتی ہیں. فرمایا کہ یہ وہ ادا ہے جو حجرہ سلام اللہ، سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ یہ وہ ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر آنے والے زائر کے لیے یہ حکم ہے کہ تم جو ہے جب بھی صفا مروا پر عمرہ ادا کرو، حج ادا کرو، تو یہاں میلین اخزرین جو درمیان کا جو حصہ ہے اس میں تیز قدموں سے. پھر اللہ کے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے چھوٹے ہیں، جنگل بیابان ہے کچھ نہیں، صفا مروا کی چوٹی پر چڑھی، دیکھتی کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک ایری رگڑنے سے پانی جاری ہو. پاؤں دیکھتی پانی پانی. اللہ آپ کی زبان پر فوراً جاری ہوا زم زم. اور پھر دیکھیے کہتے ہیں کتب میں لکھا ہے کہ 7 سال کے ہوئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہوئے. اب قرآن کریم میں وہ واقعہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اب 7 سال کے ہیں ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر خواب میں آئے. خواب میں دیکھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اب آئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں کیا دیکھا خواب میں؟ ان اذبحک فانظر انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح فانظر لا ترى، تیری کیا رائے، آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فرمانبرداری دیکھیے. آج کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، سنت ابراہیمی ضرور زندہ کیجئے، قربانی ضرور کیجئے.
لیکن اپنی انا کو بھی قربان کیجئے، والدین کے سامنے کم از کم تو اکڑ کے نہ کھڑے ہونا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کیا کہتے ما تؤمر. کیا کیسے فرماندار بیٹا ہے، کیسے فرماندار بیٹے تھے. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. آپ اس کا آپ کو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ سارا منظر ہوا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لٹایا اور کہا کہ ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی لپیٹ دیں اور مجھے میرا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف، میری آنکھیں سر جو ہے میری آنکھیں جو ہے اس کا رخ نیچے کی طرف کریں، ایسا نہ ہو کہیں آپ کو اللہ کے حکم میں تاخیر نہ آ جائے، مجھ پر ترس نہ آ جائے. اور پھر ایسا وہ منظر تھا کہ ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر قربان کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر آسمان پر فرشتے بھی حیران تھے، اور آسمان پر فرشتے حیران پر کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو ہم تکبیرات کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں. کون سے کلمات ہیں؟ تمام فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو سنا، اللہ اکبر کے کلمات کو سنا، تو فوراً کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کہا؟ کوئی معبود نہیں ہے، ہاں معبود حقیقی، معبود برحق جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. اور جب اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی کی ان کلمات کو سنا تو پھر کہہ دیا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفات کے لائق اللہ ہی کی ذات. ناظرین اکرام پھر دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے ان کلمات کو اتنا پسند کیا اور حکم دیا پیارے کریم آقا علیہ السلام نے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو جو سب سے محبوب کلمات ہیں وہ یہی کلمات ہیں. ناظرین اکرام بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. یقین جانی ناظرین اکرام آج میں یہ نقطہ پڑھ رہا تھا اور پھر سبحان اللہ وہ فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ کہ یہ نقطہ یہ ہے اس کے اندر، اگر کوئی شخص، کیونکہ اللہ کے پرخلوص بندوں کے یہ کلمات ہیں، اللہ پرخلوص فرشتوں اور بندوں کے کلمات ہیں اور ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں سبحان اللہ، تو پھر اللہ کو کیوں نہ پسند ہو، اور جو یہ کلمات پڑھے وہ اللہ کو کیوں نہ پسند آ جائے سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر تم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھو جسے ہم تکبیرات کہتے ہیں، جسے ہم تکبیرات کہتے ہیں. تکبیرات تشریق بھی کہا جاتا ہے، لیکن تکبیرات تشریق جو ہے وہ صرف شروع ہوتی ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اور ہر اہل ایمان پر یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ جو ہے گھر کے اندر، خواتین گھر کے اندر بلند آواز سے ایک مرتبہ، اور اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ مسجدوں میں باجماعت جب بھی نماز ادا کریں یا اس کے علاوہ تو ایک مرتبہ آواز سے پڑھ لیا کریں. کیا کلمات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین کرام سبحان اللہ، حج بیت اللہ کی ادائیگی اس سال بھی ہوگی اور بہت سے اہل ایمان خوش نصیب حج کی سعادت بھی حاصل کریں گے، لیکن آپ یہ محسوس کیجئے گا کہ آپ تو محروموں میں سے ہیں، آپ کو یہ سعادت نہیں ملی، مجھے یہ سعادت نہیں ملی. نہیں ناظرین کرام ضرور ملے گی، لیکن فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر بھی وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو تم بھی یہ کچھ اعمال ایسے ہیں وہ اختیار کر لو. ایک تو سب سے پہلے سبحان اللہ کیا کرنا ہے؟ کلمات پڑھنے، ان کلمات کی کثرت کرنی ہے، ان کلمات کی کثرت کرنی ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبحان اللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. وقوف عرفہ دیکھیں حج کا رکن اعظم ہے اور آپ بھی روزے کی حالت میں ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ آخری قربانی مطابقت جاج کرام. اور قربان کرام ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے
رمضان مبارک کے بعد عید رکھی ہے اور اسی طریقے سے حج کے بعد عید رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز کے بعد بھی عید ہو سکتی تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی ہمارا جو اسٹرکچر آف اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو عظیم عبادت کے بعد جو عید رکھی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ دو عمل بہت ہی محبوب ہیں، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرا سبحان اللہ حج کی ادائیگی کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو یہ توفیق اور سعادت دی ہو کہ وہ حج کرے اور حج کے بعد عمرہ کرے یا پھر اس کے بعد حج کرے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہیں فرماتے، اسے غنی کر دیتے ہیں اسے ماشاءاللہ۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہر بندہ جو ہے وہ ایک رچ مین بننا چاہتا ہے، ایک مالدار بننا چاہتا ہے، تو فرمایا تم مالدار بننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ تم جو ہے یہ عمل کرو، عمرہ کرو، حج کرو پھر عمرہ کرو، یعنی اس کے اندر آگے اس کے اندر پے در پے کرو۔ ناظرین کرام اب ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز بریک کی طرف، لیکن ناظرین کرام حج بیت اللہ کی ادائیگی اور اس میں اس مہینے کے اندر کون سے اعمال ایسے کرنے ہیں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہماری بیماریوں سے ہمیں شفایابی نصیب ہو جائے، ہماری اولادیں فرمانبردار ہو جائیں، اس پر ذکر کریں گے۔ مختصر سی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور الحمدللہ اسلام چینل اردو ہر سال کی طرح اس سال بھی حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا۔ ناظرین کرام، اس کا مقصد ایک روحانیت کو حاصل کرنا، UK یورپ میں رہنے والے جتنے اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ بہار بنی رہے، وہ سما بندہ رہے جو حج کے موقع پر ملا کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ جب بھی یہ صدا سنی جاتی ہے، یہ کانوں میں پڑتی ہے، ایک معصوم بچے سے لے کر ایک بزرگ تک، ناظرین کرام سبحان اللہ اس کی زبان پر فوراً ہی جاری ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیونکہ یورپ کے ماحول کے اندر اگر ہمارے بچوں کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی رہیں تو سبحان اللہ، اب آپ یہ دیکھیے کہیں وہ بھٹکنے کے ان کے چانسز نہیں ناظرین کرام، اگر ہم ان کی توجہ اس جانب ضرور کرواتے رہیں۔ الحمدللہ اسلام چینل ہمیشہ کی طرح ہمیشہ باقاعدہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے باقاعدہ آپ کو ہر سال باقاعدہ وہاں سے دکھایا کرتا ہے، لیکن وہ سالوں کے اندر پینڈیمک کے اندر کیا کیا سانحات رونما ہوئے، کتنے کتنے لوگ، کتنوں کے پیارے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ایک بار پھر زندگی میں ہمیں ہماری موت آنے سے پہلے ہمیں ان آنکھوں سے ایک بار پھر کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیں انہی آنکھوں سے ایک بار پھر گنبد خضرا کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ ذوالحجہ کے یہ پیارے ایام، عشرہ ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے، 10 عشرہ، یعنی کہ عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی کے اندر، جو 10 دن ہیں یہ بہت خاص ہیں۔ دیکھیں خاص اس لیے بھی ہے کہ احادیث میں یہ بات کرنا، اب اس میں کیا کیا جائے، کون سے اعمال کیے جائیں کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص تجلیات ہیں، خاص رحمتیں ہیں، خاص سعادتیں ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو جائیں، اور جس کی بدولت
اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرما دیں، اللہ ہماری بیماریاں بھی دور فرما دیں، اللہ کریم ہمارے گھروں میں بھی خیر و عافیت نصیب فرمائے، اور ہمارے جو یہ لڑائی جھگڑے رشتہ داروں میں خاندانوں میں اللہ کریم ان کو بھی دور فرما دے۔ لیکن ناظرین کرام، غور کرنے والی باتیں ہیں، ماہ ذی الحجہ یہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ نہیں آیا، اس سے پہلے بھی اگر اس وقت آپ کی عمر میری عمر 35 سال ہے، 34 سال ہے، تو 34 دفعہ میری زندگی میں آیا ہے، شعوری کی عمر میں 15-16 سال تقریباً میری زندگی میں آ چکا ہے، آپ کی زندگی میں بھی کتنی دفعہ آئے، ذرا غور کیجئے کہ اس ذی الحجہ کی ایام آپ کے اپنی زندگی کے یادگار ایام بناتے ہیں، یا پھر آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گی اور وہاں جاؤں گا تو مجھے جو ہے اپنی زندگی کے یادگار دن بنا سکتا ہوں اور ان کو یاد کر سکتا ہوں۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جان، ٹھیک ہے؟ آپ کی کال لیں گے دوبارہ، آواز نا مستقبل بھائی جان، آج مبارک آپ کو، تو آپ مجھے کال کو ہم شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، جی ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا کہ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو خاص طور پر اپنی زندگی کے یادگار دن کیسے بنائیں۔ یقیناً ناظرین کرام، میرے اور آپ کی زندگی میں یہ یادگار دن تو ہوں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کر چکے ہیں، تو ان کے لیے تو ان ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی اس ناظرین کرام کے بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں کے لیے تو یقیناً جی ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا کہ ماہ ذی الحجہ کی ان ایام، یہ ایام تو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تو بہت خاص ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، جو ماشاءاللہ ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم نے آپ کو ایک بار پھر بیت اللہ اپنی آنکھوں سے دکھایا اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا، ان لوگوں کے لیے تو یادگار ہے ہی۔ لیکن ناظرین کرام، آپ گھر میں بیٹھ کر آپ نے کیا کیا عبادتیں کی اور کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں، اور کتنا وقت آپ جو ہے وہ نفلی عبادت یعنی آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ذکر و اذکار استغفار کرتے ہیں، یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، اگر نوٹ کریں گے تو آپ کا یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یادگار بن جائے گا۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں، بہت سے مائیں بہنیں، بہت سے بزرگ ہیں، کال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کس بابوں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، یہ تعویذ دے دیں، وہ تعویذ دے دیں۔ بھائی قربان جائیے، یہ 10 دن تو ایسے دن ہیں کہ جس میں سارے ہی معاملات حل ہونے والے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، صرف رب سے لو لگانے والی بات ہے۔ رات بھی بڑی مختصر ہے، آج کل دن بڑے ہیں اور رات بڑی مختصر ہے، راتوں میں کم سے کم زیادہ نہ کر سکے تو 2 رکعت نماز تہجد کا اہتمام ضرور کریں اور اس میں اللہ سے مانگیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر جو بھی گھریلو زندگی کے اندر مشکلات ہیں، ان تمام کے معاملے میں اللہ سے مانگیں۔ آپ دیکھیے آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد نصرت فرماتے ہیں کہ ایسے حل ہوں گے کہ پوچھے نہیں معاملات۔ لیکن ایک تو زیادہ نہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا یادگار ماہ ذی الحجہ بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ 5 سے 6 کام آپ کر لیں۔ نمبر 1، اپنی قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذی الحجہ آپ کا اگلے ذی الحجہ تک ایسا یادگار بن جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ اسلام چینل نے تو میری زندگی کے سارے معاملات ہی حل کر دیے، کہ میرے رب سے جو ایک رب کے حقوق میں کمی تھی وہ کمی میں نے پوری کرنا شروع کر دی۔ آپ یہ دیکھیں زندگی کا یادگار ذی الحجہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے قضا شدہ نمازیں وہ ادا کریں۔ دوسرا کام یہ کریں، قضا شدہ جو روزے ہیں ان کو ادا کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ باوضو رہنا شروع کر دیں۔ چوتھا کام یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت شروع کر دیں۔ پانچواں کام یہ کریں کہ قرآن کریم کی کم سے کم 4 سے 5 آیات، یہ ایک رکوع جو ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں۔ یہ ایک آپ اپنی زندگی کو ایک سمت دیں، ایک رخ دیں۔ نہیں تو ناظرین کرام، صحیح ہے ماشاءاللہ حج کے واقعات سننا اور یہ واقعات یعنی کہ پڑھنا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ناظرین کرام اس سے ہم سبق کیا لیتے ہیں؟ میں اپنی زندگی کو کتنا بدلتا ہوں، آپ اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں؟ لیکن ناظرین کرام، دور حاضر فتنوں کا دور ہے،
ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں اعمال کی طاقت اختیار کرنی ہے، ہم نے اعمال کی طاقت اختیار کرنی ہے۔ ناظرین کرام، میرے ابا حضور، میرے والد گرامی ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتے ہیں، بیٹا لوگوں کو واقعات بھی ضرور سناؤ لیکن لوگوں کو اعمال سے زیادہ جوڑو، لوگوں کو اعمال سے زیادہ جوڑو، کیونکہ اعمال کے اندر جو طاقت ہے وہ سبحان اللہ ایسی طاقت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی شیطانی راستوں کو بھی شیطانی راستوں میں بھٹکنے سے بھی روک دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ گمراہیت سے بھی بچا دیتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں رجوع نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ انسان ہے، بہت سے انسان بھٹک جاتے ہیں، بھٹکنے کے بعد اللہ کریم دوبارہ رجوع دے دیتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر دوبارہ رجوع اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اعمال کی طاقت جو ماشاءاللہ آپ نے رمضان المبارک میں کی ہے، اب آپ ماشاءاللہ ماہ ذوالحجہ میں کر رہے ہیں اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو چند ایک معمولات میں نے آپ کو بتلایا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو خاص عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ماہ ذوالحجہ کو یادگار بنانے کے لیے اپنے آپ کو دعا والا بنا دینا ہے۔ بس آپ کے گھر کے اندر تو یہ بات مشہور ہو جائے، یہ ہماری امی جو ہے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہیں، ہمارے ابو تو ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہ بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، ہماری یہ بہن ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہتی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ تو ہر وقت بھائی ہم گھر سے نکلتے نہیں تو پہلے ہی دعا کے لیے مصلی بچھا دیتی ہیں اور دعائیں پڑھتی رہتی ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں دعا والا بننا ہے، بننا پڑے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے معاملات زندگی کے اندر غیبی طاقتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ، دیکھیں کیسے غیبی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ اعمال کی طاقت ہم نے اختیار کرنی ہے، نہیں تو کیا ہوگا ناظرین کرام، ماہ ذوالحجہ پہلے بھی جس طرح آ کر زندگی میں پہلے گزر گیا، یہ بھی ذوالحجہ آ کر گزر جائے گا، لیکن ہم نے اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ذوالحجہ کے ایام گزر چکے ہیں اس میں کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے ہم نے نیتیں کی ہیں کہ دیکھیں کم سے کم اب وہ ایام شروع ہونے والے ہیں کہ جو سبحان اللہ، اب اگر حج بیت اللہ کل حجاج کرام جو ہے وہ سبحان اللہ حج شروع ہو جائے گا، اور پھر وقوف عرفہ ہوگا، حج کا رکن اعظم ہوگا، اس کے بعد سبحان اللہ رمی جمرات، پھر اس کے بعد دیکھیں عید۔ تو اب یہ ناظرین کرام، یہ سارے یہ خاص ایام آ رہے ہیں، ان خاص ایام کو اپنی زندگی کے لیے خاص بنائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بس یہ تہیہ کر لیجئے کہ میں نے رمضان مبارک کی 10 راتوں میں جاگ کر جس طرح میں جو ہے مجھے شب قدر جو ہے وہ جو مجھے پانے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں وہ کرتا ہوں، تو اب میں نے جو ایام باقی ہیں ان میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں عبادت شب قدر کے برابر اجر و ثواب ہے، تو میں نے ان راتوں کو جاگ کر کم سے کم زیادہ نہیں جاگیں تو کم سے کم تہجد کے وقت میں اٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیں اور آدھا گھنٹہ تہجد پڑھ لیں۔ اور حدیث یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، تمہاری نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں اور مشکلات سے تمہیں محفوظ رکھے، اور تمہیں یہ چاہیے کہ رات کے پہر اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ رات کے پہر اٹھ کر قرآن پڑھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ توفیق بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی ناظرین کرام۔ بڑے بڑے حفاظ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے حفاظ کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کو دیکھا، مشائخ کو دیکھا، جن کو تو توفیق مل ہی جاتی ہے۔ رات کے پہر اٹھ کر قرآن کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ تو اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے، کم سے کم رات کے پہر اٹھ کر آدھا سپارہ تلاوت کر لیں، اور سبحان اللہ پھر تھوڑی سی تہجد کا اہتمام، اور پھر اس کے بعد منا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، اللہ سے باتیں کریں نا، اللہ سے باتیں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زندگی کے اندر کوئی اپنی سمت کا تعین چاہتے ہیں تو سبحان اللہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر خطبہ حجت الوداع کا ذکر کرنا ضروری کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ آج کہتے ہیں فلاں نے بہت زبردست بات کوٹ کی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کہی۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نچوڑ خطبہ حجت الوداع کے اندر ذکر کر دی۔ اب خطبہ حجت الوداع کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پوائنٹس بتلائے ہیں، اگر ان کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیں
اپنی فیکٹری کارخانہ آپ کے جو بھی بزنس ہے جو بھی معاملات ہیں اس کو منشور بنا دیں اپنے گھر کا منشور بنا دیں سبحان اللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو کیسے آسان فرماتے ہیں دیکھیے قربان جائیے میں چند ایک پوائنٹ خطبہ حجۃ الوداع میں سے چند ایک رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے تو اس میں اعمال سے بھی آپ کو جوڑنا ہے تھوڑا سا ہم نے ذکر خیر ان اول بیت وضع للناس سے بھی کیا یعنی تذکرہ ابراہیم اور تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پھر تھوڑا سا اعمال سے آپ کو جوڑا اب میں تھوڑا سا خطبہ حجۃ الوداع کو لیتا ہوں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک حج کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ وہ ایسے پوائنٹس ہیں جو امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ اپنے گھروں کے اندر ان پوائنٹ کو روزانہ لکھ کر نہیں لگا دیں مطلب اگر آپ اس کو لکھ کر لگا دیں تو کم سے کم نظر پڑتی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گمراہیت سے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے روی سے محفوظ فرمائیں گے ناظرین کرام دیکھیں مساوات نمبر 1 مساوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مساوات کا درس دیا برابری کا درس دیا لا عجمی لا عربی یعنی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں مساوات کر دی برابری کر دی برابری اللہ اکبر اخوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بھائی بھائی بنا دیا انما المؤمنون اخوہ آپس میں سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں نمبر 3 حسن سلوک اللہ اکبر حسن سلوک گھر والوں سے لے کر آس پڑوس سے لے کر اپنے خاندان والوں سے لے کر ہر طرف حسن سلوک نمبر 4 حقوق کی ادائیگی کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص توجہ دلائی اسی طریقے سے نمبر 5 نسب کی حفاظت سے متعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حقدار کو اس کی وراثت کا اس سے متعلق بھی ذکر کیا پھر جان مال اور دوسرے کی عزت اور عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا کہ کسی غلام کا اگر تمہارے پاس کوئی نوکری کرتا ہے وہ تمہارے پاس نوکری کرتا ہے تم اسے تنخواہ دیتے ہو لیکن تم اسے اس کی عزت تم نے اس کو خریدا نہیں ہے کہ تم اس کی عزت کو بھی نیلام کر دو اس کو گالم گلوچ کر کے اس کو پکارو اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی حفاظت سے متعلق بھی ذکر کیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے خاتمے سے متعلق ذکر کیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر خواتین کے حقوق کی تاکید کی خواتین کے حقوق کی اور فرمایا کہ قرآن کریم میں کیا ہے وعاشروہن بالمعروف عورتوں کے معاملے میں خواتین کے معاملے میں نرمی اختیار کرو چاہے والدہ ہو چاہے بہن ہو چاہے بیوی ہو چاہے معاشرے کے کوئی بھی فرد خاتون ہے تو اس کی عزت و تکریم اس پر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو خاص نصیحت بھی کی کہ وہ جو ہے سبحان اللہ کس طرح زندگی گزارے ناظرین کرام خطبہ حجۃ الوداع پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا منشور دیا ایسی زندگی کی ایک ایسی سمت کا تعین کروایا کہ اگر اہل ایمان اپنے گھروں کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کا تذکرہ بار بار کرتے رہیں اسے سنتے رہیں تو ناظرین کرام اس سے بہتر کوئی آپ کی زندگی میں قانون نہیں آپ کی زندگی میں کوئی اس سے بہترین رول نہیں ہے لیکن ناظرین کرام کوشش کرنی ہوگی کہ خطبہ حجۃ الوداع کو بھی ذہن میں رکھیں اعمال کو بھی اختیار کریں اور واقعات کو بھی ذہن میں رکھیں تو سبحان اللہ پھر حج کی روحانیت بھی نصیب ہوگی ان 10 دنوں کی بھی روحانیت نصیب ہوگی اور اعمال کی طاقت بھی نصیب ہوگی ناظرین کرام آج کی حدیث اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر میرے ذہن کے اندر جو بھی گفتگو تھی میں نے اس کو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا صرف نیت یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعمال کی طرف جوڑ دوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر خاص اس مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خاص طور پر اس قربانی میں جو لوگ قربانی ادا کر رہے ہیں ان کو اپنی قربانی کے ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ جو کہتے ہیں جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب مال دولت پاؤنڈ نہیں تھے تو اس وقت اتنا تکبر نہیں تھا اب بہت زیادہ ہو چکا ہے اللہ کریم میری بھی غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے آپ کی معاف فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك